بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس آف فورتھ ایئر پول سائنس، آج کے لیکچر سے پہلے میں نے آپ کو واٹس ایپ گروپ پہ برطانیہ کے آئین کے حوالے سے ریویژن کروائی تھی، اور جو ایم سی کیوز کے حوالے سے آپ نے کیسے ایگزام دینا ہے، جو ایکسپیکٹڈ ہے 27 جولائی سے شروع ہوگا یونیورسٹی کے مطابق، اور اگر آپ اس میں اپیئر نہ ہو سکیں تو 1 اکتوبر سے آپ کا ٹریڈیشنل ایگزام ہوگا. تو یہ ریویژن ہم کر رہے ہیں. برطانیہ کا آئین ہم نے کور کر لیا تھا. اگر آپ کو اس میں سے پرابلم ہو تو اینڈ پہ اس کو دوبارہ بھی کر لیں گے ریوائز. آج میں شروع کرنے جا رہی ہوں امریکی آئین. امریکی آئین آج کا ٹاپک ہے، اور اس آئین میں جیسا کہ آپ کو پہلے سے ہی معلوم ہے، مقننہ انتظامیہ عدلیہ امریکی آئین کی ساری خصوصیات ہم اسٹڈی کریں گے. تو اس کا پہلا کوسچن ہے امریکی آئین کا ارتقاء. امریکی آئین کے ارتقاء میں سب سے پہلے ہم اس کا پس منظر دیکھیں گے. تاریخی پس منظر کیا ہے؟ نمبر 1 پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ کی دریافت کیسے ہوئی اور غیر ملکی یہاں پہ کب اور کیسے آئے. تو 1492 میں کولمبس نے امریکہ کو دریافت کیا تھا، اور یہ بہت ہی وسیع و عریض علاقہ تھا. وہاں پہ جو مقامی آبادی تھی وہ ریڈ انڈینز کہلاتی تھی، اور ان دنوں یورپ کے لوگ اپنے مختلف یورپی ممالک کے جو لوگ تھے مختلف قسم کے معاشی حالات اور مذہبی جنونیوں کے ہاتھوں بہت زیادہ تنگ تھے. چنانچہ وہ اپنے ملکوں کو چھوڑ کر اس سرزمین پر آباد ہونا شروع ہو گئے. یہ یورپی ممالک اسپین، جرمنی، اٹلی، پرتگال وغیرہ تھے، جہاں سے لوگ یورپی باشندے جو ہیں اس وسیع علاقے پر آ کر قابض ہونا شروع ہو گئے. تو یہ تمام تارکین وطن مختلف نسلوں سے تعلق رکھتے تھے، ان کی زبانیں مختلف تھیں، لیکن امریکہ پہنچ کر یہ ایک وحدت بن گئے اور مشترکہ مفادات کی خاطر ایک قومیت کی لڑی میں پروئے گئے. تو اگر آگے آپ دیکھیں نمبر 2 پہ امریکہ پر غلبے کے لیے غیر ملکیوں کی باہمی لڑائی اور برطانیہ کا تسلط. اب یہ چونکہ وسیع و عریض علاقہ تھا اور اس پر پھر یورپین کنٹریز کی نظریں تھیں تسلط کے حوالے سے، یورپی اقوام نے اس پر قبضے کے لیے دونوں جگہ جنگی کارروائیاں کی، یورپ میں بھی اور امریکہ میں بھی. اور اس دور میں اسپین ایک بہت بڑی بحری طاقت تھا، تو جنوبی امریکہ کے بہت سے علاقوں پر اس نے قبضہ کر لیا، اور برطانیہ کو 1763 تک شمالی امریکہ پر مکمل کنٹرول حاصل ہو گیا تھا. اب برطانوی نوآبادیاتی نظام کا یہاں پہ آغاز ہو گیا. شمالی امریکہ میں برطانیہ نے باقاعدہ اس کو اپنی نوآبادی بنا لیا، اور تاج برطانیہ کے ماتحت ایک باقاعدہ نظام ترتیب دے دیا انہوں نے، اور کئی بڑی بڑی آبادیاں قائم کر دی گئیں. تو امریکہ میں برطانوی کالونیاں یوں قائم ہو گئیں، اور یہ برطانوی کالونیاں 3 طرح کی تھیں: جائیدادی کالونیاں، شاہی کالونیاں اور چارٹرڈ کالونیاں. اب ان کالونیوں کے ذریعے ایک لمبے عرصے تک برطانیہ کا تسلط اور برطانوی بادشاہت کے انڈر جو ہے وہ امریکہ میں نوآبادیاتی نظام قائم رہا. پھر ہم مختصراً چونکہ ارتقاء دیکھ رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پوری طرح سے پورے کروفر سے جب برطانیہ وہاں امریکہ پہ حکومت کر رہا تھا، اپنی نوآبادی بنایا ہوا تھا، تو امریکہ میں جد و جہد آزادی کا آغاز ہو گیا. یہ کیوں اور کیسے ہوا؟ تو واقعات و حالات جو ہیں وہ بیرون جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ اس طرح کے پیش آئے کہ برطانیہ کو دوسرے ممالک سے جیسے فرانس وغیرہ سے جنگیں لڑنا پڑیں، اور اس کے خزانے پر کافی زیادہ بوجھ پڑا. اب برطانیہ اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے نو آبادیات پر ٹیکس لگا رہا تھا، اور چونکہ امریکہ میں بھی اس کی افواج موجود تھیں، حالانکہ وہاں ضرورت نہیں تھی کیونکہ ان کی پوری طرح پہ وہاں پہ سیاسی کنٹرول تھا، لیکن پھر بھی افواج برطانیہ نے رکھی ہوئی تھیں، اور اس فوج کا خرچ جو ہے وہ امریکی عوام پر ڈالنے کے لیے ان پر بھی بھاری بھرکم ٹیکس لگا دیا، جس سے امریکی عوام سیخ پا ہو گئے اور انہوں نے برطانوی حکومت کے خلاف جد و جہد کا آغاز کر دیا. جب برطانیہ نے دیکھا کہ امریکی قوم جو ہے وہ ان کے خلاف جذبات کا اظہار کر رہی ہے، تو انہوں نے فلاڈلفیا میں پہلی کانفرنس طلب کی.
جب حالات بگڑتے دیکھے تو مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ کانفرنس منعقد کی گئی اور بعض ٹیکسیز واپس لینے کا اعلان بھی انہوں نے کر دیا، لیکن اس اعلان کے باوجود صورتحال وہاں پہ بہتر نہ ہوئی۔ اگر آپ نمبر 7 پہ دیکھیں تو برطانیہ کا امریکی عوام کے خلاف اعلان جنگ، کہ جب انہوں نے دیکھا کہ حالات پھر بھی بہتر نہیں ہو رہے تو عوام کے خلاف باقاعدہ سخت طرز عمل اختیار کرنے کا فیصلہ کیا اور نو آباد کاروں کو دبانے کے لیے مزید برطانوی فوج امریکہ میں بھیج دی گئی اور گورنرز کو بھی ہنگامی حالات سے نمٹنے کے اختیارات دے دیے گئے۔ اب اگلی کانفرنس فلاڈلفیا میں کیا ہوئی، اس کی صورتحال ڈیفرنٹ تھی۔ 11 جون 1776 کو دوسری کانفرنس منعقد کی گئی۔ اس کانفرنس میں ایک خصوصی کمیٹی کو اعلان آزادی کی عبارت تیار کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ اس میں جان ایڈمز، تھامس جیفرسن وغیرہ شامل تھے۔ اور اس کے بعد اگر آپ تیسری کانفرنس پہ نمبر 9 پہ آئیں تو اعلان آزادی کی عبارت تیار کرنے والی کمیٹی نے اپنا کام مکمل کر لیا تھا جو اس میں اس نے پیش کیا، اور 2 جولائی 1776 کو شمالی امریکہ کی 13 نو آبادیات نے اس کانفرنس میں یہ تحریک منظور کی کہ انہیں آزاد اور خود مختار ریاستیں تسلیم کیا جائے اور انہیں اپنے معاملات خود طے کرنے کا حق ملنا چاہیے۔ تو 4 جولائی 1776 کو فلاڈلفیا میں منعقد ہونے والی اس کانفرنس میں امریکہ کا اعلان آزادی منظور کر لیا گیا اور اس طرح نئی امریکی قوم ہم دیکھتے ہیں وجود میں آ گئی، اور یہی 4 جولائی 1776 کا دن جو ہے وہ امریکہ کی آزادی کے دن کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 10 پہ آپ دیکھیں کہ جب امریکی قوم نے آزادی کا اعلان کر دیا تو جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ برطانوی افواج کا لیڈر جنرل چارلس کارن والس تھا اور امریکی افواج کا سربراہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں جارج واشنگٹن تھا۔ تو انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف کارروائیاں جو ہیں وہ روک دیں، کھلم کھلا جو جنگ ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی، اور 1 سال بعد 30 نومبر 1782 کو امن کی ابتدائی دفعات بھی طے کر لی گئی۔ اب اگلے پوائنٹ پہ اگر آپ آئیں، امریکی ریاستوں کے دساتیر کی تشکیل، تو ہر امریکی ریاست کا آج کل بھی الگ الگ دستور ہے۔ اگر 50 ریاستیں ہیں تو ہر ریاست کا الگ دستور بھی موجود ہے، اور ایک متفقہ دستور ریاست ہے متحدہ امریکہ کا بھی ہے۔ تو جنگ آزادی کے دوران امریکی حریت پسندوں نے نو آبادیوں کو ریاستیں کہنا شروع کر دیا تھا، اور نو آباد کاروں کی تیسری کانفرنس میں یہ فیصلہ بھی انہوں نے کر لیا تھا کہ آزادی حاصل کرنے کے بعد ان 13 نو آبادیوں کو مکمل ریاستوں کا درجہ حاصل ہوگا، یعنی آج کل تو 50 ریاستیں ہیں، اس وقت یہ 13 ریاستیں تھیں۔ تو اس طرح ان کو ریاستیں کہا جانے لگا اور ان کا الگ الگ دستور بھی بن گیا۔ آگے نمبر 12 پہ دیکھیں، امریکی نیم وفاق کا قیام۔ تو 12 جولائی 1776 کو بر اعظمی کانگریس کی کمیٹی کے تیار کیے جانے والے مسودہ قانون پر لمبے چوڑے مباحثے ہوئے، اور 17 نومبر 1777 کو کانگریس نے نیم وفاق کی حتمی دستاویز منظور کر لی۔ بعد میں اسے نیم وفاق میں شامل 13 ریاستوں کی مجالس قانون ساز میں پیش کیا گیا اور وہاں سے بھی منظوری حاصل کی گئی۔ تو یوں امریکہ کا پہلا نیم وفاق کا آئین جو ہے وہ تشکیل پایا، اور یہ انتہائی کمزور انتظام تھا جو زیادہ عرصہ نہ چل سکا، اور یہ نیم وفاق جو ہے وہ اپنی خامیوں اور کمزوریوں کی بنا پر جلد ہی ناکام ہو گیا، اور اس کے بعد امریکہ میں باقاعدہ وفاقی نظام قائم کیا گیا۔ فلاڈلفیا کنونشن 1787 میں انہوں نے یہ کوشش کی، جب نیم وفاق کمزور ثابت ہوا تو مضبوط مرکز کے قیام کے لیے ورجینیا کے جارج واشنگٹن اور جیمز میڈیسن اور نیو یارک کے الیگزینڈر ہیملٹن نے مضبوط مرکز کے قیام اور نئے آئین کے لیے اہم کردار ادا کیا، اور 1787 میں 12 ریاستوں کے 55 نمائندوں پر مشتمل ایک کنونشن منعقد کیا گیا اور طے پایا کہ ریاستہائے متحدہ امریکہ میں ایک قومی حکومت قائم کی جائے۔ تو یوں یہ کوششیں رنگ لائیں، اور 1789 میں امریکہ کا وہ آئین جو آج بھی وہاں پہ موجود ہے
وہ نافذ کر دیا گیا جسے دنیا کا قدیم ترین تحریری اور مختصر ترین آئین کہا جاتا ہے، اور 2 صدیوں سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود آج تک اس میں صرف 27 ترامیم کی گئی ہیں۔ تو آگے انشاءاللہ میں آپ کو اس 1789 میں نافذ ہونے والے پہلے امریکی وفاقی آئین کی خصوصیات سے آگاہ کروں گی، اور امریکی آئین کا مکمل سٹرکچر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو نیم وفاق کے بارے میں بھی مختصراً آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گی۔ تو اگلے لیکچر تک کے لیے جو ہے اللہ حافظ، آپ نے ساتھ ساتھ پڑھتے رہنا ہے اور اپنے ایگزام کی تیاری رکھنی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔